اس کو ہم قلب نہ پڑھ کے قلب پڑھ دیتے ہیں. صرف ہلکی سی تبدیلی ہے اور حرف چینج ہے اور میننگ چینج ہے پوری کی پوری. تو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قرآن میں کتنی غلطی کرتے ہیں. انعمتا کو عین کی جگہ الف پڑھ دیتے ہیں انعمتا, تو میننگ چینج ہو جاتی ہے. یعنی ہم جو اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم مانگ کچھ اور رہے ہیں لیکن پڑھ کچھ اور رہے ہیں. یہ جو زبان بنایا گیا ہے, بیچ زبان سے جیم نکالیں گے تو صحیح انداز میں جیم نکل پائے گا. اسی طریقے سے یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آج سے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے. وہ سفر ہے نورانی قاعدہ اور تجوید کلاس کا. تجوید کی کلاس کے اہم ہونے کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, ترتیل کے ساتھ پڑھو, اچھے انداز میں پڑھو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو ہم کیوں نہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھیں گے. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن الفاظ کے نکلنے کی جو جگہ ہے اس جگہ سے نہیں نکالتے, مطلب صحیح مخرج ادا نہیں کر پاتے. جیسے الحمدللہ ہے تو اس کو ہم الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں, لیکن قرآن میں ایک لفظ کے بدل جانے سے اس کی میننگ بدل جاتی ہے. جیسے ہم اسکرین پر چل کر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کے ایک لفظ کے بدل جانے سے اس کی پوری میننگ بدل جاتی ہے. اگر ہم قرآن میں, یا پھر عربی سمجھ لیں آپ, اگر ہم قلب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل. لیکن اگر ہم اسی قلب کو اس کاف سے نکلے, قلب چھوٹی والی سے, تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کتا. دیکھ لیجئے, اب صرف ہم قاف کا جو مخرج ہے وہ یہاں سے, قلب سے, قاف, اگر اس کو ہم قلب نہ پڑھ کے قلب پڑھ دیتے ہیں, صرف ہلکی سی تبدیلی ہے اور حرف چینج ہے اور میننگ چینج ہے پوری کی پوری. تو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قرآن میں کتنی غلطی کرتے ہیں. ہر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں, الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں بہت ساری جگہ, انعمتا کو عین کی جگہ الف پڑھ دیتے ہیں انعمتا, تو میننگ چینج ہو جاتی ہے. یعنی ہم جو اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم مانگ کچھ اور رہے ہیں لیکن پڑھ کچھ اور رہے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کلاس کا آغاز کریں گے اور اس میں اس کی اہمیت کو سمجھیں گے, اور سمجھیں گے کہ ہم کس طریقے سے صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں مخرج کو سمجھنا پڑے گا. مخرج کو سمجھنے کے لیے یہ چارٹ تیار کیا گیا ہے. یعنی حلق سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں, زبان سے نکلنے والے الفاظ وہ کون کون سے ہیں, اسی طریقے سے ہونٹ سے نکلنے والے الفاظ وہ کون کون سے, اور حلق میں بھی کہاں سے کون الفاظ نکلیں گے اس کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے. وہ اس ڈائیگرام کے ذریعے سمجھایا گیا ہے. یہاں دیکھیں, اس میں جتنے دانت ہیں ہمارے پاس اس میں سے یہ اوپر کے 16 دانت ہیں, جس کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ کس طریقے سے کون سے الفاظ نکالنے ہیں, کہاں سے صحیح الفاظ نکلیں گے. سب سے زیادہ جو پریشانی آتی ہے وہ سا نکالنے میں آتی ہے, اسی طریقے سے زال نکالنے میں آتی ہے. سین تو سب نکال لیتے ہیں, سین, لیکن سا, اس کے لیے یہ جو 2 دانت ہے اوپر کے اسے کہتے ہیں تنایا. ان 2 دانت میں اگر ہم اپنی زبان کو سٹائیں گے تو سا نکالنے میں آسانی ہو جائے گی. باہر کی طرف آواز کو پھینکیں گے تا تا تا, آپ پڑھ کر دیکھیں ضرور نکلے. اسی طریقے سے رال, اسی زبان میں یہ جو دونوں دانت ہیں سامنے کے اسے ثنایا کہتے ہیں. اب ثنایا میں یہ دال اور سا اور ضا
سٹا کر دیکھیں وہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے. تو ہم روز کی کلاس میں پریکٹس کریں گے ہر الفاظ کو صحیح ادا کرنے کی. اور اسی طریقے سے یہ تنایا کے بغل میں یہ جو دانت ہے دو، اس کے بغل میں جو دانت ہے اسے رباعی کہتے ہیں. چوبڑ اس سے کیا نکلتے ہیں، اسی طریقے سے ناپ سے کیا نکلتا ہے، اسی طریقے سے زاہق جو ہنسنے والے دانت ہیں، ہنسنے میں دکھتے ہیں، اس سے کیا نکلتا ہے. یہ تمام چیز جو ہے اس میں ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ہم صحیح انداز سے اس کو نکال پائیں. اسی طریقے سے جیم کو کہاں سے نکالنا ہے، یہ جو زبان بنایا گیا ہے، پیچ زبان سے جیم نکالیں گے تو صحیح انداز میں جیم نکل پائے گا. اسی طریقے سے یہ جو ڈاڑ ہے، ڈاڑ اندر کے، اس سے ضاد نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طریقے سے صاد. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کلاس میں پرووائڈ کی جائیں گی. اگر کوئی شخص اس کلاس میں ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں آ سکا تو اس کے لیے ریکارڈڈ کلاس بھی دی جائیں گی تاکہ وہ صحیح سے سمجھ سکے اور پھر اس کو بعد میں پریکٹس بھی کر سکے. اور اس کلاس میں روز پریکٹس کروائی جائے گی. اسی طریقے سے روز کے سبق دیے جائیں گے تاکہ اسے پریکٹس کر کے آیا جائے، پھر یہاں سنا جائے گا. تو اس طریقے سے ہم قرآن کو صحیح سے پڑھ پائیں گے اور اس کے مقصد کو سمجھ پائیں گے. پھر انشاءاللہ اگر یہ کلاس ختم ہو جاتی ہے تو قرآن کے سمجھنے کا انداز بھی شروع کریں گے کہ قرآن کو پڑھ تو لیا صحیح لیکن اسے سمجھنا بھی ہے. تو وہ ایک اگلا مرحلہ ہوگا. تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیمو کلاس تھی کہ کس طریقے سے سکھایا جائے گا، کس طریقے سے پریکٹس کروائی جائے گی، اور کتنا اہم اور ضروری ہے قرآن کو صحیح پڑھنا. اب اس کلاس میں ایڈمیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. والسلام.